دانش مہدی پروگرام خمار شب، اور ہر جمعرات جمعہ ہفتہ شب 12 بجے سے تا دیر آپ کی سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے، آپ کا دل بہلانے کے لیے یہ محنتیں اور محبتیں جاری رہتی ہیں۔ اور اب پچھلے ہفتے سے ہم نے جیسا کہ شروع کیا ہے ایک بہت ہی دلکش سلسلہ، اور وہ ہے گل مہر آباد، جو کہ ایک شکستہ شہر کی رنگین اور شوریدہ داستان ہے، جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان عرف آذخ۔ پچھلی مرتبہ ہم نے صفحہ نمبر 2 تک ہستی بستی کی لائنز آپ کے لیے پیش کی تھیں۔ آج اگین وہیں سے شروع کرتے ہیں، اور صفحہ نمبر 2 پر ہی ہیں اس وقت ہم۔ گل مہر آباد دریائے شیر سلطان کے کنارے واقع ہے، جو 1000 میل سے بھی زیادہ طویل ہے۔ بل کھاتے دریا کے بے قاعدہ کناروں پر گل مہر آباد سب سے بڑی اور باقاعدہ آباد کاری ہے۔ گل مہر آباد کا رقبہ کسی درمیانے درجے کے شہر اور اس کی آبادی ایک بڑے قصبے کے برابر تو ہوگی۔ ہر نئی آباد کاری سے سماجی ڈھانچے میں جدت تخلیق ہوا کرتی ہے۔ اس بستی کے مجموعی مزاج کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ مختلف علاقوں، محلوں، دوسرے قصبات و دور دراز دیہات سے لوگ آ کر یہاں آن بسے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے یہاں کیا تھا؟ دریا پر کوئی پرانا گھاٹ تھا، یا یہ مقام محض پانی کی گزرگاہ رہا؟ اب سے پہلے یہاں کون سے لوگ بستے، اکھڑتے اور اجڑتے رہے؟ کون کھوج لگائے؟ اپنے تئیں گل مہر آباد ایک شہری آبادی ہے، لیکن اس کے واسیوں کے رویوں کی جھلک اس دعوے پر سوالیہ نشان ہے۔ ان کا پھل جڑیاں چھوڑتا مزاج، چٹپٹی پٹاخہ عادات، چہچٹو لہجے میں کاٹ اور بنیادی شہری ذمہ داریوں سے عدم توجہی کی روش مرگے امبھوں کا تماشا بن چلے ہیں۔ روایات چلی آ رہی ہیں کہ پردیس جانے والے کو باقاعدہ رخصت کیا جاتا ہے۔ اس نوجوان کو خدا حافظ کہنے کے لیے اہل خانہ و اقارب کی تعداد تماچی پور تک ساتھ چلنے اور ہوائی اڈے پر خدا حافظ کہنے کی خواہش مند تھی، مگر اس نے لواحقین کو ریلوے اسٹیشن تک بھی زحمت نہ دی۔ شاید تعلیم مکمل کر کے وہ گھر واپسی کا ارادہ رکھتا ہے، اور گھر والوں کو ایسی کسی بھی جذباتیت سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے جس سے جدائی اور دوری کا احساس پختہ ہو۔ نہ تجربے کاری کے باعث ابھی اسے علم ہی نہیں کہ صرف گاؤں سے ایک بار شہر پہنچ کر پلٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے، چہ جائے کہ کسی مغربی ملک میں برسوں قیام کا مستقل بندوبست موجود ہو۔ مشاہدہ ہے کہ ایسا غیر ملکی سفر تو مسافر کا اپنے دیس کی شہریت سے محرومی کی ابتدائی علامت ہوا کرتا ہے۔ عموماً اس طرح جانے والے پھر لوٹ کر کہاں آیا کرتے ہیں؟ خیر، جانے دیجیے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ نوجوان کی نظر بلند اور عزم جوان ہے۔ اس کے خواب رنگ سے بنے اور ترنگ میں گدھے ہیں۔ الس صبح کی خنکی اور ملگجے میں نوجوان اپنے سفر نصیب پر رواں شد۔ کبیر اطہر نے کیا خوب شعر کہا ہے، جو تحریر ہے اس ہستی بستی کے سبجیکٹ میں۔ زادے راہ باندھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ دیکھ سکیں، کیسے لگتے ہیں تیرے شہر سے جاتے ہوئے ہم۔ سفر مستقبل کا حصول ہے، اور ماضی سفر کے لیے نشان راہ۔ ماضی کے تجربات مسافر کی وہ زادے راہ ہیں جو درپیش مسافت کے سنگ میل عبور کرنے اور منزل پا لینے کی جستجو میں کارآمد ہوا کرتے ہیں۔ ابن انشا ماضی کو خوب بیان کر گئے۔ ماضی اگر صرف رنگین ہو تو اس کا شاندار ہونا لازم نہیں، لیکن سرگزشت تمنائی ہو اور طبیعت میں شک کو تقویت دے تو پھر ضرور ماضی تمنائی شکی کہلائے گا۔
گل مہرآباد جیتے جاگتوں کی نئی بستی ہے اور اس کے رہائشی اپنے اپنے ماضی کی داستانیں لیے ہوئے ہیں جو سادہ و رنگی ہیں. کیوں نہ اس رنگ و شک سے حز اٹھایا جائے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے ریلوے اسٹیشن کو خدا حافظ کہہ کر گل مہرآباد سے براہ راست نشریاتی رابطہ استوار کیا جائے، جس کے لیے تعاون کیا ہے باتیں بنانے والے چیدہ چیدہ کرداروں نے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب ٹیلی ویژن نیا نیا رنگین ہو رہا تھا. اینٹینے عمودی سمت تنے تھے. ٹیلی فون کے کھمبوں پر ان کی افقی تاروں سے ایک آدھ گھر ہی منسلک تھا. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی پاس موجود سب افراد تار جڑے چونگے کی طرف لپکا کرتے تھے. تار البتہ خطرے کا نشان تھا. ڈاکیا کسی گھر کے خط کی بجائے تار پہنچاتا تو پوری گلی میں تشویش کی لہر دوڑ جاتی. ایک عرصہ تار ہنگامی حالت کا استعارہ رہا ہے. آگاہی کی خاطر کسی خط کو بھی تار اور کبھی کبھار تھوڑے کو بہت سمجھنے کی نصیحت ایک صدائے عام تھی. اچانک دوسرے شہر سے کسی پڑوسی کے لیے موصول کال پر جب اطلاع دی جاتی تو وہ یا اللہ خیر کا ورد کرتے پی پی دوڑ پڑتا اور جوابی ٹرنک یا آپریٹر کو پی پی کال بک کروائی جاتی. صاحبو آج بس ادھر ہی تک، اور آج ہم صفحہ نمبر 4 کو آدھا مکمل کر چکے ہیں. یاد رہے کہ مضمون ہستی بستی ابھی کنٹینیو ہے. اسی طرح سے آپ کے ساتھ رہیں گے. اور کتاب گل مہرآباد محترم جناب بریگیڈر عامر زاہد خان کی تحریر